السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دونوں جہان کی کامیابیوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے سنڈے ایپیسوڈ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے شہباز ملک، کہتے ہیں السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال ہے کہ امام صاحب فجر اور عصر کے بعد گھوم کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ دیکھیے، فجر اور عصر کے بعد جو گھوم کر امام صاحب مقتدیوں کی طرف بیٹھ جاتے ہیں تو حدیث پاک کے اندر ایسا آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ والسلام عصر اور فجر کے بعد جو ہے لوگوں کی طرف گھوم کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اور اس کے اندر دوسری بات یہ بھی ہے، چونکہ عصر اور فجر کے بعد میں جو ہے سنتیں نہیں ہوتی ہیں، تو تسبیح پڑھنے کے بعد اگر امام مناسب سمجھتا ہے تو کچھ لوگوں کو دین کی بات بتا دیتا ہے، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، عصر کے بعد فجر کے بعد کچھ نہ کچھ دین کی بات، کچھ کتاب پڑھی جاتی ہے، تو یہ اس کے اندر حکمت ہے، باقی اور کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ جانا چاہیں، آپ نے نماز پڑھ لی ہے، آپ اٹھ کر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امام کا انتظار کرنا، امام کی تسبیح کا انتظار کرنا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو آپ کا اور امام صاحب کا اب کوئی تعلق نہیں رہا، آپ الگ ہو گئے، امام صاحب الگ ہو گئے۔ اب آپ اٹھ کر جانا چاہیں جا سکتے ہیں، دیر تک بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو وجہ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ کہتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت شیخ ابو عبداللہ سید احمد اندلس، جنہیں عیسائی لڑکے سے عشق ہو گیا تھا، ان کا واقعہ سنا سکتے ہیں آپ؟ جی، شیخ عبداللہ اندلس، ان کا بہت لمبا واقعہ ہے، میں آپ کو شارٹ طریقے سے بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ کہیں اپنے مریدین کے ساتھ کہیں جنگل میں کچھ بکریاں وغیرہ چرانے کے لیے جا رہے تھے، یا ہو سکتا ہے کسی اور کام سے جا رہے ہوں۔ تو انہوں نے جو ہے کنویں پر کسی ایک عیسائی لڑکی کو پانی بھرتے ہوئے دیکھا۔ جب اس لڑکی کو دیکھا تو اس لڑکی کے اوپر جو ہے ان کا دل آ گیا، ان کا دل جو ہے فریفتہ ہو گیا، اور پھر اپنے تمام مریدین سے کہا کہ اب تم جاؤ، سارے کے سارے چلے جاؤ، میں اس لڑکی کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں۔ چنانچہ اس لڑکی کے پیچھے پیچھے گئے، اس کی تلاش میں گئے اور اس سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ تو پھر بہت ساری ان کے گھر والوں نے شرطیں رکھیں، اس میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ کو جو ہے سور چرانے ہوں گے۔ تو انہوں نے بہت دن سور بھی چرائے اور بھی بہت سارے کام کیے۔ تو پھر اس کے ایک زمانے کے بعد جو ہے، جو ان کے ایک خاص مرید تھے، ان کا نام تھا علامہ شبلی، انہوں نے ان سے ملاقات کی اور معلوم کیا کہ یہ تمہارا حال کیوں ہوا، اور یہ سارے کا سارا کام تم نے کیوں کیا، اور یہ اللہ نے تمہاری ایسی حالت کیوں کر دی۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ دراصل معاملہ یہ تھا کہ جب میں نے اس عیسائی لڑکی کو دیکھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کیسے کم عقل اور بے وقوف لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اور کسی اور کو جو ہے کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو میری یہ بات بالکل پسند نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ سارے کا سارا جو علم تھا، وہ سارے کا سارا علم چھین لیا، اور سب کچھ وہ بھول چکے تھے۔ تو اللہ کی طرف تو پھر جو ہے ان کو یہ الہام ہوا، یا یہ ان کو کسی طریقے سے کشف ہوا کہ تم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو کچھ بھی مجھے اللہ نے دیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تم نے جو یہ کہا کہ یہ کیسے کم عقل اور بے وقوف لوگ ہیں، تو تم نے جو اپنی عقل کا استعمال کیا تو یہ تم نے غلط کیا، ایسا تم کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ جو کچھ بھی ایمان کی دولت تم کو اللہ نے دی ہے وہ اللہ نے اپنی رحمت کی طرف سے دی ہے۔ اللہ چاہتا تو تم سے ایمان کی دولت چھین لیتا، ان کو دے دیتا، تو یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ تو ایک چھوٹے سے جملے پر اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کر لی اور پھر یہ سارا معاملہ ہوا۔ تو بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے اور بھی بہت ساری باتیں اس کے اندر ہیں، لیکن مختصر طور پر جو پوائنٹ کی بات تھی وہ میں نے آپ کو جو ہے بتا دی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں ہے ہمارے شفیق، انہوں نے فیس بک پر ہم سے ایک سوال کیا تھا، کہتے ہیں 15 شعبان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا کرنا نہیں چاہیے؟ دیکھیے، 15 شعبان کا دن جو ہے بہت ہی بابرکت دن ہے اور بہت ہی فضیلت حدیث پاک کے اندر اس کے بارے میں آئی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 15 شعبان کے اندر آپ کو زیادہ سے زیادہ، جو 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے اندر آپ کو عبادت کرنی چاہیے، اگلے دن کا آپ کو روزہ بھی رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس رات کے اندر بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں آتی ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسی رات کے اندر جو ہے ہمارے
ہماری آئندہ زندگی کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں، یوں کہیے تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، کون شخص جو ہے کتنی زندگی جیے گا، کون بچہ پیدا ہوگا، کس کا کیا نام ہوگا، کس کو کہاں موت آئے گی، یہ سارے کے سارے فیصلے اسی رات کے اندر ہوتے ہیں۔ تو جب اس رات کے اندر اتنے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، تو جب اس رات کے اندر ہم عبادت کر رہے ہوں گے، اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے، اور پھر ہمارے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ بہتر سے بہتر فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس لیے اس رات کو عبادت میں لگانا چاہیے، اور پھر جب ہمارے بارے میں اس وقت فیصلے ہوں گے تو بہتر سے بہتر فیصلے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں اس بارے میں ہیں، لیکن بس خلاصہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اس رات میں، جو آپ کر سکتے ہیں، نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، تلاوت کیجیے، استغفار کیجیے، تسبیح پڑھیے، جو بھی آپ کر سکتے ہوں، آپ کی قضا نمازیں ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اگلے دن کا آپ روزہ رکھیں، بہت فضیلتوں والی یہ رات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں جاوید قریشی کہتے ہیں مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، تعویذ کے بارے میں آپ کو پوچھنا تھا۔ میرا ایک جاننے والا ہے، مسجد کا امام ایک تعویذ لکھ کر دیے ہیں اپنی طرف سے۔ میں نے پوچھا کام کا تعویذ ہے اور کیا لکھا ہے، مجھے کچھ نہیں بتایا، اور کہا کہ میں اس تعویذ کو اپنا سونے کے روم کے دیوار میں لگا دینا۔ مفتی صاحب میں تعویذ کو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، کیسے دکھاؤں؟ اچھا، دکھانا چاہتے ہیں تو چلیے، یہ جو نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ نمبر آپ لے لیجیے، یہ واٹس اپ نمبر ہے، تو اس پر آپ مجھے بھیج دیجیے گا اس کا فوٹو کھینچ کر، پھر میں دیکھ لوں گا کیا ہے تعویذ کے اندر، ٹھیک ٹھاک بھی ہے یا نہیں، پھر آپ جو ہے اس کا استعمال کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جیسا بھی ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا، اس نمبر پر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے اور مجھے بھیج دیجیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں ہے شہنواز اختر، کہتے ہیں دماغ میں اگر کسی کے غلط خیال آئے تو کیا کریں، بتائیں مفتی صاحب۔ اگر غلط خیال آئے تو اس کو دور کرنا چاہیے، اور آپ آمنت باللہ پڑھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیجیے، وضو کر کر جو ہے نماز 2 رکعت نفل پڑھ لیجیے۔ اسی طریقے سے اگر کسی جگہ بیٹھے ہیں، دوسری جگہ چلے جائیے، کسی کام میں لگ جائیے، خیالات ختم ہو جائیں گے، تو خیالات تو آتے ہی رہتے ہیں، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زوفی شاہ خانم کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب شب برات منانا کیسا ہے؟ شب برات کی رات جاگنا، عبادت کرنا، روزے رکھنا، اچھے کھانے بنانا، غریبوں کو کھلانا، یہ سب کرنا صحیح ہے یا صرف عبادت کی جائے، بتائیں مفتی صاحب۔ شب برات منانے کا مطلب یہی ہوتا ہے، یعنی منانا کوئی الگ سے، یعنی کہ یہ کوئی تہوار نہیں ہے اس کو منایا جائے، بلکہ یہ ایک عبادت کی رات ہے، تو زیادہ سے زیادہ آپ عبادت کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، جو بھی آپ کو کرنا ہے کیجیے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگلے دن کا آپ 15 شعبان کا آپ روزہ رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور اس رات میں کھانا بنانا، تو کھانا بنانا کوئی اسپیشل ڈش بنانا اور یہ سمجھ کر بنانا کہ آج شب برات ہے، آج کھانا بنانا ضروری ہے، زیادہ ثواب ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر نارمل آپ کھانا بنانا چاہیں، ویسے ہی آپ نے بنا لیا تو بنا سکتے ہیں، لیکن اس کو لازم نہ سمجھیں، ضروری نہ سمجھیں۔ اور غریبوں کی اسی دن مدد کرنا، اسی دن کھلانا کوئی ضروری نہیں، کسی دن بھی آپ کھلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور اتفاقاً آپ نے کھانا بنا لیا، کسی کی دعوت کر دی، غریبوں کو کھلا دیا، تو کوئی اس میں حرج کی بات بھی نہیں ہے، لیکن یہ نہ سمجھا کہ آج کے دن کھانا کھلانا کچھ زیادہ ثواب ملے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ عبادت کی رات ہے، عبادت کے اندر تو سارے ہی کام آتے ہیں، نماز پڑھنا بھی آتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا بھی آتا ہے، کھانا کھلانا بہت بڑی عبادت کا کام ہے، لیکن ایسی کوئی حدیث یا ایسی کوئی بات ہمارے بزرگوں سے، علماء سے نہیں ملتی کہ انہوں نے شب برات کو باضابطہ لوگوں کو کھانا بنا کر کھلایا ہو، غریبوں کی مدد کی ہو۔ تو اگر آپ ایسا کریں گے تو ظاہر ہے پھر یہ آگے چل کر بدعت بن جاتی ہے، اور لوگ اس کو اور بڑھا چڑھا دیتے ہیں پھر، تو اس لیے اس کو چھوڑنا چاہیے، اور بس آپ عبادت کیجیے۔ کسی کو کھانا کھلانا ہے، مدد کرنی ہے، تو کسی اور دن کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ باقی اگر اپنے گھر میں کچھ بنانا چاہیں تو بنا بھی سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے جتنا بچیں گے ان چیزوں سے، جتنا جہاں تک جو چیز ثابت ہے وہیں تک رکھنا چاہیے، بس عبادت کرنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے، قبرستان جانا بھی ثابت ہے، تو مردوں کے لیے قبرستان جانا، عورتوں کے لیے نہیں، تو یہ کام کر سکتے ہیں، اور باقی جو کام ثابت نہیں ان سے بچیں تو ہی زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ شاہ نواز کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کوئی کسی کی شکل یا کوئی بھی چیز مذاق اڑاتا ہے تو اس کے ساتھ قیامت دن کیا ہوگا، بتائیں۔ کسی کا مذاق اڑانا اچھی بات نہیں ہے، غلط ہے، قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا، کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی انسان کسی انسان کا مذاق نہ اڑائے، کوئی بھی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہوں وہ اللہ کی نگاہ میں آپ سے بہتر ہو،
تو پھر آپ کا تو مذاق اڑانا بالکل بیکار ہو جائے گا، آپ کا پھر قیامت کے دن مذاق اڑایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی اگر بہتر نہیں ہے تب بھی کسی کا مذاق اڑانا بالکل بھی جائز نہیں ہے، بہت بڑے گناہ کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو شکل اچھی دی ہے اور آپ کو اچھی صحت دی ہے، دوسرے کو نہیں دی، تو یہ اللہ کی عطا ہے، اس پر جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب آپ سامنے والے کو دیکھ کر وہ اگر بدصورت ہے، صحت مند نہیں ہے، اس کا آپ مذاق اڑا رہے ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے اور اللہ آپ سے ناراض ہو کر آپ کی صحت اور آپ کی خوبصورتی چھین کر اس کو دے دے اور آپ کو جو ہے بیمار کر دے یا آپ کو بدصورت کر دے۔ تو اللہ تو کر سکتا ہے اگر ایسے اللہ کی نعمتوں کا آپ مذاق اڑاؤ گے تو اس لیے اگر اللہ نے آپ کو خوبصورتی دی ہے، صحت دی ہے، جو بھی نعمت دی ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کسی کا مذاق اڑانا بہت بڑے گناہ کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اشراق کی نماز کے بارے میں ویڈیو چلیے انشاءاللہ بنائیں گے۔ عقیقے کا گوشت کسی شرابی نے کھا لیا تو کیا ہوگا بتائیں مفتی صاحب؟ کھا لیا تو کچھ نہیں ہوگا، عقیقہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن یہ ہے کہ شرابی کو اگر کھانا وغیرہ کھلانا چاہیں تو کسی بھی بھوکے کو آپ کھانا کھلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر شرابی بھوکا ہے تو اس کو بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کی کچھ نہ کچھ اصلاح بھی کریں، اس کو جب وہ شراب کے نشے سے باہر آ جائے، ٹھیک ہے، تب اس کی اصلاح کریں، اس کو صحیح طریقے سے سمجھائیں، بتائیں کہ بھئی یہ غلط کام ہے۔ باقی اگر اس نے کھانا کھا لیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا عقیقے پہ، عقیقہ تو ہو جائے گا۔ آصف شیخ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عصر کی نماز اور نماز کے درمیان ظہر کی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ عصر مغرب کے درمیان قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی اجازت کا مطلب یہ ہے کہ مکروہ ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو اچھا نہیں ہے۔ تو عصر مغرب کے درمیان آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی قضا پڑھ سکتے ہیں، اسی دن کی عصر کی قضا بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی قضا بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی اور ٹائم کی بھی قضا آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ دیر نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے مغرب کی اذان ہوتی ہے نا، تو مغرب کی اذان سے 5-7 منٹ پہلے ہی جو بھی قضا وغیرہ نماز آپ کو پڑھنی ہے پڑھ لیجئے، بالکل مغرب کی اذان ہو رہی ہو یا اس سے 2-3 منٹ پہلے نہیں پڑھنا چاہیے، وہ ٹائم جو ہے مکروہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ایسا گیم کھیلنا جائز ہے جس میں اپنا پیسہ نہ لگے مگر گیم کا کمپنی خود گیم کھیلنے پر پیسہ دے، اور پیسہ بھی جائز ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے گیم کھیلنا تو لا یعنی بات ہے، بیہودہ بات ہے، حدیث میں ہے نا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بیہودہ اور غلط باتوں کو چھوڑ دے۔ تو گیم کھیلنا کوئی اس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، بلا وجہ کی بیہودہ حرکت ہے، تو اس کو چھوڑنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ آج گیم کھیل رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ نے پیسہ نہیں لگایا، لیکن ہو سکتا ہے اسی گیم پر وہ آپ کو کمپنی کوئی ایڈ دکھائے، الٹے سیدھے ایڈ دکھائے، پھر آپ اس میں ملوث ہو جاؤ اور آگے بڑھ جاؤ، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو چھوڑنا چاہیے، صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بنش آفیشیل کہتی ہیں عبداللہ ریاض کے کیا معنی ہیں؟ عبداللہ کے معنی تو وہی ہیں اللہ کا بندہ، ریاض جو ہے باغ یا پھر کیاری کے معنی میں آتا ہے، تو یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں، عبداللہ کے معنی اللہ کا بندہ اور ریاض کے معنی باغ آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب اگر کوئی گناہ گار بندہ اللہ سے توبہ کر لے اور انسان سے معافی نہ مانگے، نہ ہی کسی شخص کا مال کھایا ہو، بس لوگوں کی برائی کی ہو اور اس کی موت ہو جائے، تو کیا وہ بخشا جائے گا؟ جی ہاں، اگر کوئی بندہ گناہ گار ہے، یعنی کسی کی اس نے برائی کی ہے، ٹھیک ہے، تو جس کی آپ نے برائی کی ہے اگر آپ اس کو جانتے ہیں کس کی آپ نے برائی کی ہے، تو اس سے عمومی طور پر معافی مانگنے کہ بھائی آپ کی شان میں مجھ سے جو بھی گستاخی ہوئی ہو، جو بھی غلطی ہوئی ہو، آپ مجھ کو معاف فرما دو، وہ معاف کر دے گا، ٹھیک۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کس کس کی برائی کی ہے، اب ہر ایک بندے کو ڈھونڈنا سوچنا بہت مشکل کام ہے، تو اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے اس کی برائی کی یا نہیں کی، تو اس کو بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اور جن لوگوں کی آپ نے برائی کر رکھی ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، تو جو بھی برائیاں کی ہیں اس کی بھرپائی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، بالکل معاف ہو جائے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں اگر حیض آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، شام تک روزہ رکھنا پڑے گا، بتائیں؟ جی ہاں، اگر روزے کی حالت میں حیض آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر رمضان کا آپ نے روزہ رکھا ہے اور رمضان کا مہینہ ہے تو اگر آپ چاہیں تو کھا بھی سکتی ہیں، لیکن کسی کے سامنے نہ کھائیں، الگ میں جا کے جو ہے آپ روزہ توڑ کر اور کھا پی سکتی ہیں، اور جو بھی آپ کو کھانے پینے کی ضرورت ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کسی کے سامنے نہیں کھانا چاہیے، الگ میں جا کر کہیں چھپ کر کھا لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔
اور اگر رمضان کا مہینہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کسی کے سامنے بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد میں ہے زینت امن۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بہت لمبا کوشچن ان کا، کہتی ہیں ہم سے ایک شخص نے موبائل پر بات کی اور شادی کرنے کے لیے کہنے لگا تو ہم نے کہا اپنی پک دکھاؤ۔ جب اس کی پک دیکھی تو وہ بہت بڑا آدمی تھا، ہم کیسے کیا کرتے بہت ٹینشن میں ہو گئے تھے، اور ہم سے ہماری پک مانگ رہا تھا، تب ہم دوسری لڑکی کا پک دکھا دیے، وہ پک ہماری موبائل میں تھی، میرے بھائی کا رشتہ آیا تھا تو انکار تھا ہمارے یہاں سے، بس ہم نے وہی پک دکھا دی، 2 سال ہو گیا یہ کام ہم نے کیا ہوا، اب ہم اللہ سے توبہ بھی کر لیے ہیں، کیا ہماری توبہ قبول ہو جائے گی؟ پتہ بھی نہیں ہے، اس سے ہم معافی مانگیں۔ مفتی صاحب، مفتی بھائی بتاؤ ہم کیا کریں، کوئی آسان راستہ بتا دو جس سے ہم جس سے ہم گھر بیٹھے توبہ کر لیں اور ہماری توبہ قبول ہو جائے، پلیز آپ آئندہ ایسا گناہ نہیں کریں گے۔ وہ آدمی لڑکی کی پک ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا تھا، فوراً ہم نے اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیا تھا، اور بار بار کہہ رہا تھا، تب بھی ہم نے دوبارہ اس کو پک نہیں دکھائی اور اس کو بلاک کر دیا تھا۔ مفتی بھائی جی، لڑکی کی ہم نے پک دکھائی تھی نا، اس کا نام پتہ ہے نہ اس کا شہر، سب ہم بھول گئے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں۔ دیکھیے، جس لڑکی کی آپ نے پک کسی کو دکھائی اس کی اجازت کے بغیر تو آپ نے بالکل غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ اب جیسا آپ نے بتایا اس کا شہر نہیں پتہ، کچھ نہیں پتہ، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے، اور آپ نے اتنی بڑی غلطی کی تو آپ اس کے لیے ایصال ثواب کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ اس لڑکی کے لیے زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے ایصال ثواب کیجئے، قرآن پڑھ کر بخش دیجئے، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے جتنا زیادہ ہو سکے آپ دعائیں کیجیے، جیسے ہم اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں اس کے لیے دعائیں کیجیے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا۔ اور یہ ارادہ رکھیے کہ اگر زندگی میں وہ آپ کو کبھی ملے، کبھی ملاقات ہو، تو آپ اس سے یہ بات بتا دیجیے گا کہ ایسے ایسے غلطی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال گھبرانے والی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، پھر جو ہے جیسے میں نے بتایا ایصال ثواب وغیرہ کرنا یہ کر دیجیے، تھوڑا بہت صدقہ اس کے نام سے کر دیجیے، بالکل اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کوئی گھبرانے والی بات نہیں۔ خواب میں اپنے ماں باپ کی موت دیکھنا کیسا ہے، اس کی تعبیر بتائیں۔ خواب میں کسی کی موت دیکھنا اچھی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی عمر کے اندر جو ہے ترقی ہوگی اور درجات کے اندر ترقی ہوگی، تو کوئی گھبرانے والی بات اس میں نہیں ہے۔ کسی لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنا کیسا ہے، سر درد کرے تو؟ اگر چھوٹی لڑکی ہے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر لڑکی بڑی ہے اور وہ آپ کی محرم بھی ہے تو پھر اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے، اور ویسے ہی اگر کوئی پانی وغیرہ دم کر کے آپ اس کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، آج کے کچھ سوالات تھے، میں نے آپ کے سوال کے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کا سوال آپ کو مل گیا ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور، اور اگر آپ کا پھر سے کوئی سوال ہے تو کمنٹ کیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کا جواب دیا جائے گا۔ اس کو ویڈیو کو لائک بھی کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا۔ دعاؤں کی گزارش ہے، آپ لوگ اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔